اور اس فرش ادا کا اہتمام کرنے والے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بار الہ محمد وآل محمد کے وسیلہ سے اس فرش ادا کو آقا صاحب الزمان کی بارگاہ میں تعزیتاً قبول فرما۔ الہی اس فرش ادا پہ جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ الہی ہم سب کو اس شب کے صدقہ سے آقا صاحب الزمان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ الہی ہمارا شمار آقا امام حسین علیہ السلام کے نوکروں میں فرما۔ الہی محمد اور آل محمد کے وسیلہ سے اس چراغ عزاداری کو جن بزرگوں نے یہاں پہ روشن کیا اور اس وقت دنیا میں نہیں رہے، الہی ان کی قبروں کو اس عزاداری کی نورانی کرنوں سے منور فرما۔ جتنے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے الہی سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول حیات نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخصوص بار الہ اس فرش ادا کی عظمت کے صدقہ سے جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ بار الہ جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں والدین کا مطیع اور فرما بردار بننے کی سعادت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جداہ ومن جداہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حداہ ومن حداہ فقد عداہ۔ والصلاة والسلام علی سید الموجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الخازمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ نعرہ تکبیر۔ کافی سارے حضرات تشریف فرما ہیں بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں قاتلوں پہ لعنت، رائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہ حمد و ثنا عالمین کے رب کے لیے کہ جس خالق کون و مکان نے ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ان کی محبت عطا کی جن سے وہ خود محبت کرتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کائنات میں واحد گھرانہ محمد اور آل محمد کا ہے جن سے خدا خود محبت کرتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی گھرانہ ہوتا جس سے خدا محبت کرتا تو وہ بھی لائق درود و سلام ہوتا۔ اس روئے کائنات میں فقط ایک گھرانہ ایسا ہے جو لائق درود و سلام ہے، بس اسی گھرانے سے خدا بھی محبت کرتا ہے۔ سید الشہداء، آج کوئی زور خطابت آزمانے کا شب اور لمحات نہیں، بس چند ایک پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، ہمارے ہاں یہ روایت ہے گھروں میں یا کسی جگہ پہ چند دوست احباب مل کے بیٹھ جائیں تو جب محفل ختم ہوتی ہے تو چلتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی کہا سنا معاف کرنا، ایسا کہا جاتا ہے۔ اور یہ حسن تھا، کوئی زمانہ تھا جب اٹھتے تھے گلے شکوے وہیں پہ دفن کر کے اٹھ جایا کرتے تھے، پھر گلی چوراہوں محلے بازاروں میں ایک دوسرے پہ شکوے نہیں ہوتے تھے۔ جب اکٹھے بیٹھ کے بزرگ دارے پہ بیٹھ کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے وہاں پہ جو گلے شکوے ہیں ختم کر دیا اور اٹھتے ہوئے کہا کہ بھائی کہا سنا معاف کرنا، اب یہیں پہ بات کو دفن کر دیا جائے۔ کہا جاتا تھا کہ کہا سنا معاف کرنا یعنی جو کہا جو سنا وہ اسے بھلا دینا، مگر آپ فرش ادا پہ آئے ہیں، آمنا سامنا ہمارا 9-10 روز رہا، ہر شب آپ کی زیارت نصیب ہوئی، مگر میں اس جملے کو بدلتا ہوں، کہا سنا بھول نہیں جانا، کہا سنا یاد رکھنا، کیونکہ اس منبر پہ جو کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ یاد رکھیں اور آپ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا میں چاہوں گا آپ نے جو سنا، آپ کے اذان عالیہ میں جو چیزیں ذہن میں ہیں موجود ہیں، کوشش کریے گا ان پہ عمل کیا جائے تاکہ اس فرش ادا پہ آنے کی افادیت کو ہم حاصل کر سکیں۔ یہ گھرانہ عزیزو بڑا لجپال گھرانہ ہے۔ آپ آئے فرش ادا پہ آتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ من بقا علی الحسین، کہ جو گریہ کرے گا میرے جد حسین پہ، یا روئے یا رلائے یا رونے والی کیفیت بنائے، آنسو نہیں رونے والی شکل بنا لی، خدا نے اس شکل اور اس عمل کے عوض واجبت لہ الجنہ، اسے جنت کا انعام دے دیا ہے۔ یہ کریم ہے جنت، اور ان کی دائمی نعمتیں یہاں آنے سے حاصل ہیں، مگر کمال بندگی یہ ہے کہ جو اہل بیت نے کہا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ کمال محبت ہے، یہ معرفت محبت ہے کہ جو انہوں نے کہا اس کے مطابق بھی زندگی گزاری جائے۔ جب آپ کسی دکان پہ جائیں جہاں خوشبوئیں ہوتی ہیں، عطاری کی دکان پہ چلے جائیں، پرفیوم بیچنے والے کی دکان پہ چلے جائیں، آپ وہاں چند منٹ کھڑے ہوں گے، باہر نکلیں گے آپ کے بدن سے خوشبو محسوس ہوگی۔ آپ ایک محفل میں چلے گئے، وہاں پہ سگریٹ پینے والے دوست، آپ وہاں سے آپ نے نہیں پیا، آپ وہاں سے نکلے، رستے میں کسی سے ملاقات سنا، یار سگریٹ پی گئے ہیں، آپ نے پیا نہیں، آپ اس محفل میں رہے، آپ کے بدن نے، آپ کے لباس نے ان کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ آپ 10 روز حسین ابن علی کے گھر میں آئے ہیں،
حسین ابن علی کے گھر کی خوشبوؤں کو آپ کا بدن، آپ کا کردار، آپ کی سیرت جذب کرے تو یہ کمال محبت ہے۔ آپ یہاں سے جائیں اور دیکھیں، آپ 9 دن مسلسل آتے رہے، 9 راتیں آپ یہاں پہ آتے رہے، ذکر سید الشہداء سنتے رہے۔ 10ویں دن حسین نے آپ کو گلی بازار محلے میں بھیجا ہے۔ آپ جلوس کی شکل میں کبھی اس چوک پہ، کبھی اس چوک پہ، کبھی اس گلی میں، کبھی اس چوراہے پہ آپ جلوس لے کے جاتے ہیں۔ حسین ابن علی آپ کو پیغام دے رہے ہیں، آپ کو سمجھا کے یہ بھیج رہے ہیں، 9 دن تم میرے دروازے پہ آئے، میری تعلیمات سنی، اب تم حسین سیکھ کے گئے ہو، اب چوراہوں میں کھڑے ہو کے بتاؤ کہ میرا حسین کیسا ہے۔ آپ کبھی اس جلوس کے فلسفے کو عزاداری سے ہٹ کے بھی دیکھیں۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی تربیت کی گئی ہے 10 دن، آپ کی تربیت 9 راتیں کی گئی ہے، آپ یہاں پہ حسین سنتے رہے۔ اب جنہیں معلوم نہیں کہ فرزند رسول کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، انہیں بتائیے کہ حسین ابن علی کی شان کیا ہے۔ یہ پیغام ہے۔ ایک قاسم نامی عارف تھے، میں بات اپنے عنوان کی طرف لے کے ضرور آؤں گا آپ کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اپنے جوانوں سے، آج جوانوں کے چہرے کم دکھائی دے رہے ہیں۔ اپنے قاسم ایک عارف گزرے ہیں نجف اشرف میں۔ عارف یعنی ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ کسی مریض کو ان کے پاس اٹھا کے لے آتے تھے، یا ہاتھ پھیرتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ کسی کے بے اولاد کے حق میں دعا کرتے تھے، وہ صاحب اولاد ہو جاتا تھا۔ اب اس قاسم کی زندگی کیسی تھی وہ دیکھیے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ گلی بازار میں کھڑے ہو کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ شریر جوان ہوتے ہیں نا، شرارتی لوگ، شرارتی لڑکے، ان کی طرح یہ گلی چوراہوں میں کھڑے آرانے والے کو تکلیف دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، اسے شرارتیں اسے کرتے تھے۔ ایک دن آیت اللہ قاضی طباطبائی، یہ بھی بہت بڑے عارف اور عالم تھے، آیت اللہ قاضی طباطبائی جب بھی اس گلی سے گزرتے تھے جہاں یہ کھڑا ہوتا تھا، یہ پھر خاموش ہو، ان کا احترام کرتا تھا، صرف نجف اشرف میں ان کا احترام کرتا تھا۔ ایک دن آیت اللہ قاضی طباطبائی رک گئے، اس سے کہنے لگے، قاسم تو شرارتیں بہت کرتا ہے، مگر میرے سامنے یا مجھے اذیت کبھی تم نے نہیں دی۔ کہنے لگا، آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا، آپ در امیر پہ جھکتے ہیں اس لیے آپ کو میں اذیت نہیں دیتا۔ تو آیت اللہ قاضی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں آقا آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا، قاسم ایک کام کرو، وعدہ کرو میرے ساتھ کام کرو گے؟ کہا آپ حکم کریں۔ قاسم نماز فجر سے پہلے اٹھ کے 2 رکعت صرف نماز شب پڑھ لینا۔ جی، نماز فجر سے پہلے اٹھ کے 2 رکعت نماز شب پڑھ لینا۔ اب قاسم بھائی کبھی نماز فجر نہیں پڑھی، تو انہوں نے تو کہہ دیا نماز فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ قاسم نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پھر میں بھی وعدہ کرتا ہوں، میں بھی تیرے علی کا نوکر ہوں، میں بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، خود بخود بستر سے تو اٹھ جائے گا اور وقت فجر جو ہے وہ تو مصلی پہ بھی آ جائے گا، تو نیت کر۔ قاسم نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، اور میں یہ عمل آج بجا لاؤں گا۔ قاسم اضطراب میں رات بسر کرتا ہے۔ عین طلوع فجر سے پہلے، اذان فجر سے پہلے اس کی آنکھ کھلی اور یہ تیزی سے اٹھا۔ وہ آغا سے وعدہ کیا تھا نماز پڑھوں گا 2 رکعت نماز، مشکل آسان مشکل جیسے ہوا اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر قاسم کو اس سحر کے وقت کی عبادت سے اتنا لطف محسوس ہوا، وہ 2 رکعتوں سے بات بڑھتی بڑھتی یہاں چلی گئی کہ قاسم شرارتی نہیں رہا، قاسم عارف بن گیا۔ اب نجف کے بڑے بڑے علماء اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے قاسم کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھا آپ نے، آغا آیت اللہ قاضی طباطبائی کی محبت نے قاسم کو کس جگہ پہ پہنچا دیا؟ میرے جوان دوستو، آیت اللہ قاضی طباطبائی کی محبت نے ان کی محبت میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پڑھتا گیا، پھر اس مقام پہ پہنچ گیا۔ آج بھی نجف اشرف وادی السلام میں قاسم کی قبر ہے، لوگ اس کی قبر پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، وادی السلام میں ان کی قبر موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قاسم
آیت اللہ قاضی طباطبائی کی محبت میں اس مقام پہ پہنچ گیا۔ میرے جوان دوستوں اگر بیدار ہو تو جملہ کہوں، قاسم کو آیت اللہ قاضی طباطبائی کی محبت نے کون سا عروج دیا ہے؟ ہم بھی تو حسین سے محبت کرتے ہیں، ہماری اگر محبت سچی ہے تو حسین ہمیں کیوں یہ مقام نہیں دیتے؟ جس کی محبت میں آئے ہو، پھر اگر ہمیں یہ مقام نہیں مل رہا تو اس کا معنی ہے ہماری محبت میں کوئی فرق ہے۔ امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، رسول خدا کی گود میں آقا حسین ہے۔ رسول خدا، سنی شیعہ محدثین اس روایت کو نقل کیا۔ سنی شیعہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ آقا سید الشہداء اپنے نانا رسول خدا کی گود میں ہے، نانا کے بدن پہ کھیل رہے ہیں حسین۔ میں نے شاید عرض کیا تھا کائنات کا واحد سیر کرنے والا حسین ابن علی ہے، جس کی سیرگاہ کا نام رسالت مآب ہے۔ نانا کے بدن پہ دوڑا کرتے تھے، نانا کے بدن پہ چلا کرتے تھے، میں عرض کر چکا ہوں۔ امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے آقا حسین اور رسول خدا کی محبت کو دیکھا، سلام کیا، اور سلام کے بعد عجیب بات کہی ہے مولا نے، آپ کا ذوق بڑھا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ امیر المومنین نے جب دیکھا رسول خدا کبھی حسین کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، حسین نانا سے لپٹ جاتے ہیں، کبھی رسول خدا کا حسین کی گردن پہ بوسہ دیتے ہیں، امیر نے جب یہ منظر دیکھا کہا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ جی بھائی، آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول خدا کی محبت کس سے زیادہ ہے؟ کیا علی امیر سے پیغمبر زیادہ محبت کرتے تھے یا آقا حسین ابن علی سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ اہل بیت میں کوئی تقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے ان میں، ہمیں عظمت بتانے کے لیے یہ مفاخرہ پیش کیا گیا۔ تمام شیعہ محدثین نے اس مفاخرہ کو بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے، اور سنی علماء نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے حسین سے محبت زیادہ کرتے ہیں؟ آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ابھی اپنا جواب اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور یہ حدیث مکمل ہوگی تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ پیغمبر مسکرائے، آقا حسین بھی اپنے بابا علی کا سوال سن کے مسکرائے، تو نانا کو دیکھ کے کہا نانا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے بابا کو جواب نہ دوں؟ جی ادب بھی دیکھیے، خود نہیں بولے، نانا سے اجازت مانگی ہے۔ جوانوں، ادب کا تقاضا یہ ہے جہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوں، زبان کھولنی ہو، لب کشائی کرنی ہو تو پہلے بزرگوں سے اجازت لو، پھر اپنی گفتگو کیا کرو۔ آقا حسین نے یہ درس دیا، نانا آپ اجازت دیں تو میں بابا کو جواب دوں، اور بابا کی طرف اشارہ کیا، بابا کیا آپ کو میرا دیا گیا جواب قبول ہے؟ امیر المومنین مسکرائے، فرمایا حسین مجھے تو جواب چاہیے، آپ جواب دیں یا آپ کے نانا جواب دیں؟ تو نانا اجازت ہے؟ فرمایا ہاں حسین اجازت ہے، دو اپنے بابا کو جواب۔ اب آقا حسین نانا کی گود میں کھڑے ہو گئے، فرمایا بابا سنیے، آپ کا سوال یہ ہے کہ نانا کی محبت کس سے زیادہ ہے، تو پھر سنیے، جس کا شرف، جس کے فضائل زیادہ ہیں، نانا کی محبت بھی اسی سے زیادہ ہے۔ بابا جس کی فضیلتیں زیادہ ہیں، بابا جس کا شرف زیادہ ہے، نانا کی محبت بھی اسی سے زیادہ ہے۔ اب تھکے تو نہیں ہیں، میں آہستہ آہستہ بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ جس کی فضیلتیں زیادہ ہیں، نانا کی محبت بھی اس سے زیادہ ہے۔ پیغمبر بھی مسکرائے، آقا امیر بھی مسکرائے، پیغمبر نے حسین کی پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا حسین جانتے ہو کس سے کہہ رہے ہیں؟ فضائل کے بادشاہ علی کے مقابل یہ بات آپ کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں نانا جانتا ہوں۔ آقا امیر مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا حسین، پھر میں بھی اپنی فضیلتیں بیان کرتا ہوں اور تو بھی اپنی فضیلتیں بیان کر۔ جی یہ تھوڑا سا آگے آ جائیں بھائی، آپ آگے آ جائیں، یہ جوان بچے چلے گئے، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی عظمت پہ، اللہم صلی علی محمد۔ آ جائیں بھائی، آ جائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا پھر
حسین بیٹا آپ بھی فضیلتیں بیان کرو، میں بھی اپنی فضیلتیں بیان کرتا ہوں۔ پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں علی پہلے آپ اپنے فضائل بیان کریں، پھر حسین اپنے فضائل بیان کریں گے۔ بات ذہن میں ہے نا، جس کی فضیلتیں زیادہ نانا کی محبت بھی اسی سے زیادہ۔ روایت کہتی ہے آقا امیر کھڑے ہو گئے، کیا وہ مجلس کی خوبصورتی تھی، ذاکر بھی علی، عنوان بھی علی، سننے والے حسین ہیں، مصطفیٰ ہیں۔ آج خطیب بھی علی اور عنوان اور موضوع بھی علی۔ علی امیر کھڑے ہوئے، فرمایا پھر حسین سنو۔ آقا نے اپنی فضیلتیں پڑھنا شروع کی۔ حسین سنو، میں وہ ہوں جس کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا ہے۔ حسین میں وہ ہوں جو رسول خدا کے ساتھ سایہ بن کے زندگی بسر کرتا رہا۔ حسین میں وہ ہوں جس کی محبت کا سوال روز قیامت خدا اہل قیامت سے کرے گا۔ حسین میں وہ ہوں جس نے ناقصین کو مارا ہے، میں وہ ہوں جو مشرکین کو مارنے والا ہوں، میں وہ ہوں جو مہر نبوت کا سوار ہوں۔ حسین میں وہ ہوں۔ اگر آپ خطیبانہ لہجہ سننا چاہتے ہیں تو پھر میں بات یہاں پہ رو کے خطیبانہ لہجے میں کرتا ہوں۔ آقا نے جو فضائل بیان کیے وہ تو مولا نے بیان کیے، پھر آپ خطیبانہ لہجہ سننے کے عادی ہیں تو پھر سنیے۔ روایت کہتی ہے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں مولا نے کہا ہوگا، مولا نے یقیناً کہا ہوگا اب حسین مجھے پہچانو، میں وہ ہوں، میں سخن گزار ممبر سنونی ہوں، میں ابن ام نبی ہوں، میں در حل عطا ہوں، میں بحر برج انما ہوں، میں شاہ سوار لافتہ ہوں، میں پیشوائے انبیاء ہوں، میں عروۃ الوثقی ہوں، میں کلمۃ الحسنی ہوں، میں سید الانبیاء ہوں، میں سید الاولیاء ہوں، میں سید الاوصیاء ہوں، میں اماد الاصفیاء ہوں، میں رکن الاولیاء ہوں، مجھے پہچانو، میں باب اللہ ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں باب اللہ ہوں، میں اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں وہ ہوں، پھر یہ حدیث کے یہ جملے ہیں، میں وہ ہوں حسین جس کے لیے تیرے نانا نے میدان خیبر میں فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ میں وہ ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے فرمایا تھا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے کل بھی ایک خیبر نہیں سنایا تھا، میں نے ایک لطیف سا نکتہ نکالا تھا، آج بھی ایک لطیف سا نکتہ، دو نکتے خیبر سے نکالوں گا۔ میں وہ ہوں جس کے لیے آپ کے نانا نے فرمایا ہم کل علم اسے دیں گے جو مرد ہوں گے، رجل ہوں گے۔ ذہنوں کو بیدار کریے گا، لطیفانہ نکتہ، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل ہم علم مرد کو دیں گے، کل ہم علم رجل کو دیں گے، پھر کہہ رہا ہوں کل ہم علم مرد کو دیں گے، مرد کو دیں گے۔ یا رسول اللہ جو 39 دن میدان میں جاتے رہے کیا وہ مرد نہیں تھے؟ یا رسول اللہ جو میدان میں پہلے آتے رہے کیا وہ مرد نہیں تھے؟ عجب نہیں، رسول مسکرا کے جواب دے بھائی ذات کا مرد ہونا اور ہوتا ہے، میدان کا مرد ہونا اور ہوتا ہے۔ ہم کل میدان کے مرد کو علم دیں گے۔ اچھا علم ملا اور آقا میدان میں جب اترے تو کیا تعارف کروایا؟ سامنے سے مرحب نے آواز، آنے والے ذرا دھیان سے، سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ ماں بہنوں کے لیے نکتہ، سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ ادھر امیر مسکرا کے فرماتے ہیں سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا عرب کے زمانے میں جب جنگیں کی جاتی تھیں دستور یہ تھا کہ میدان میں اترنے والا جوان اپنے مردوں سے تعارف کرواتا تھا، اپنے گھرانے میں جو بہادر مرد تھے ان سے تعارف کرواتا تھا۔ مولا مرحب کے گھر میں شاید کوئی مرد بہادر نہ تھا، اس لیے اس نے اپنی ماں سے تعارف کروایا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ آقا آپ کے گھر میں تو حمزہ جیسے بہادر ہے، آپ کے گھر میں عبدالمطلب جیسے بہادر ہے، آپ کے گھر میں ہاشم جیسے بہادر ہے، آپ کے گھر میں کعب جیسے بہادر ہے، آپ کے گھر میں نبی جیسے بہادر ہے، آپ کے گھر میں ابراہیم جیسے بہادر ہے، آپ کے گھر میں جعفر طیار جیسے بہادر ہے،
مولا اس کے گھر میں شاید کوئی مرد نہ تھا، اس لیے اس نے عورت سے ماں سے تعارف کروایا ہے، آپ نے بھی ماں سے تعارف کروایا ہے۔ عجب نہیں، امیر جواب دے، خیبر کی جنگ دو مردوں کی جنگ نہیں تھی، دو ماؤں کی تربیت کی جنگ تھی۔ سنیے کبھی خیبر اس پیراہے میں، خیبر کی جنگ تو بہادروں کی جنگ نہیں تھی، دو ماؤں کی تربیتوں کی جنگ تھی۔ ایک طرف برہت کی ماں کی تربیت تھی، ایک طرف حیدر کی ماں کی تربیت تھی، ایک طرف برہت کی ماں کی تربیت تھی، پھر کہہ رہا ہوں ایک طرف مرہت کی ماں کی تربیت تھی، ایک طرف علی امیر کی ماں کی تربیت تھی۔ تاریخ نے لکھا، مورخ نے بیان کیا، واعظ خطیب نے پڑھا کہ خیبر کی جنگ میں مرہب ہارا علی جیتے، مرہب ہارا علی جیتے۔ حسنین کاظمی کہتا ہے نہ مرہب ہارا نہ علی جیتے، بلکہ مرہب کی ماں کی تربیت ہاری ہے، علی کی ماں کی تربیت جیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ مل کے بھائی، حیدری، بزرگوں کی طرف سے پھر مل کے نعرے حیدری۔ ایک طرف تربیت ہے مرہب کی ماں کی، ایک طرف امیر علی کی ماں کی تربیت ہے۔ تربیت اگر احسن ہو تو بیٹا حیدر کرار جیسا ہوتا ہے۔ اس لیے آقا امیر المومنین کے یہ جملے ہیں جوانوں سے۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا اس سبزے سے اجتناب کرو، اس سبزے سے پرہیز کرو جو گندگی کے ڈھیر پہ اگتا ہے۔ پوچھا گیا یا ابوالحسن کیا مانا؟ فرمایا اشارہ ہے جب اپنے نکاح کے لیے اپنی بیوی کا انتخاب کرو تو یہ نہ دیکھو کہ میں اپنے لیے بیوی کا انتخاب کر رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھو کہ تم اپنی نسل کے لیے ماں کا انتخاب کر رہے ہو۔ جی فرمایا اس سبزے سے، کہا دیکھتے نہیں ہو گندگی کے ڈھیر سے اگنے والا سبزہ، اس کی نوش و نما کس ڈھیر سے ہو رہی ہے؟ نجاست سے اس کی نوش و نما ہو رہی ہے۔ اگر تعلیمات اہل بیت کے گہوارے سے دور کر سے اگر خاتون کا انتخاب کرو گے تو پھر تمہارے گھر میں حسینی نہیں آئے گا۔ حسینی کے لیے ضروری ہے اس ماں کا انتخاب کرو کہ جو تعلیمات حسین ابن علی پہ عمل کرنے والی ہو۔ فرمایا بات ذہن میں نا، فرمایا حسین میں وہ ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے کہا تھا ہم علم اسے دیں گے۔ اچھا ایک سوال ہے، علم سامنے آیا اور بھی وہ علم لے کے آئے تو میرے ذہن میں علم کو دیکھ کے ایک جملہ کہہ دوں۔ ہر ملک کا علم ہوتا ہے، پرچم، علم پرچم، رایا بھی کہتے ہیں اسے پرچم بھی کہا جاتا ہے۔ ہر ملک، ہر قوم، قبیلے، ہر نسل کا ایک پرچم ہوتا ہے۔ پاکستان کا ایک پرچم ہے، ہندوستان کا پرچم ہے، ایران عراق کا ایک پرچم ہے، ہر پارٹی کا بھی پرچم ہوتا ہے۔ پاکستان میں جتنی پارٹیاں، ہر پارٹی کا ایک پرچم ہے نا، تحریک انصاف کا ہے، مسلم لیگ نون کا، فلاں فلاں، ساریوں کا ایک پرچم ہے، خاص پرچم ہے۔ بھائی ہمارا مسلمانوں سے اتنا سوال ہے، کیا اسلام کا بھی کوئی پرچم ہے؟ بھائی اسلام کا بھی کوئی علم ہے؟ کیا اسلام کا بھی کوئی رایا ہے؟ بھائی ہر نسل، قبیلے، قوم، شہر، ملک، ہر پارٹی کا علم ہے، پرچم ہے۔ اسلام کے قانونوں پہ جان نچھاور کرنے والے مفتی اور مسلمانوں، ہمیں کوئی اسلام کا علم بھی تو دکھائیے۔ کوئی نہیں دکھائے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ آؤ ہم سے پوچھو اسلام کا علم کون سا ہے؟ اسلام کا علم وہ ہے جو میدان خیبر میں رسول خدا نے علی کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، ہم یہ علم مرد کو دیں گے۔ کیا خوبصورت شاعر نے کہا، کسی نے کسی کو علم دیا خیبر میں، کسی نے کسی کو علم دیا خیبر میں، وہ دن یہ دن اب علم ہمارا ہے۔ رسول خدا نے دیا تھا علی کے ہاتھ میں، علی امیر نے آقا حسن کے ہاتھ میں دیا، آقا حسن نے آقا حسین کے ہاتھ میں دیا، آقا حسین نے حضرت عباس کے ہاتھ میں یہ علم دیا، پھر عباس نے ایسا اس علم کو بلند کیا ہے قیامت تک یہ علم اسلام اب علم عباس رہے گا۔
یہ اسلام کا علم ہے، اور اسلام حدوں سے بالا تر ہے، اسلام قیود سے بارڈروں سے بالا تر ہے۔ اسلام یہاں بھی، اسلام ہمسایہ ملک میں، اسلام مشرق میں بھی، اسلام مغرب میں بھی۔ آپ کسی ایک ملک کا جھنڈا اپنے گھر پہ نہیں لہرا سکتے۔ جی آپ سعودیہ سے محبت کرتے ہیں، ذرا لہرائیں نا سعودیہ کا جھنڈا اپنے گھر پہ۔ اگلے روز ایجنسیاں آ جائیں گی، بھائی تمہارا کیا تعلق ہے وہاں؟ آپ ایران سے، عراق میں آپ کے مقدس مقامات ہیں، آپ اپنے گھروں پہ لہرائیں، عراق کا پرچم لہرائیں، اسی روز ایجنسیاں آپ کو اٹھا کے لے جائیں گی، بھائی تمہارا کیا تعلق ہے ان سے؟ کیوں لہرا رہے ہو؟ کیوں یہ پرچم تم نے بلند کیا؟ بھائی دنیا کے ہر قوم، قبیلے، نسل، ملک، شہر کا علم محدود ہوتا ہے، جو حدوں سے بالا تر ہے وہ علم اسلام، علم عباس ہے، جو یہاں بھی لہرایا جاتا ہے وہاں بھی لہرایا جاتا ہے۔ مشرق میں بھی علم عباس ہے، مغرب میں بھی علم عباس ہے، برطانیہ میں بھی علم عباس ہے، پاکستان میں بھی علم عباس ہے۔ شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں۔ ارے یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لڑتے، ارض و سما والے سے سخی عباس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بھائی کبھی مولانا سے سوال تو کریں، جو پڑ برا کے اسلام پہ مار مٹنے کے درس دیتے ہیں، ہم سے پوچھئے بھائی اسلام کا علم تو تھا، اسلام کا پرچم تو تھا، جو رسول خدا ہر میدان میں لہراتے تھے، وہ کہاں گیا؟ کوئی نہیں بتایا۔ فرمایا حسین میں وہ ہوں جس کی فضیلتیں تیرے نانا نے بیان کی ہیں۔ بات ذہن میں ہے نا؟ ہاں، روایت کہتی ہے حضرت نے جب اپنی فضیلتیں بیان کی تو حضرت تشریف فرما ہوئے، آقا رسول خدا نے آقا حسین کو دیکھا اور مسکرا کے فرمایا، حسین بیٹا آپ کے بابا نے جتنی اپنی فضیلتیں بیان کی ہیں، فضائل علی کے سمندر میں سے صرف ایک قطرہ ہے۔ علی اس سے بہت بلند ہیں، تمہارے بابا اس سے بہت بلند ہیں۔ پھر روایت کہتی ہے آقا علی مسکرائے، فرمایا حسین بیٹا میں نے تو اپنی فضیلتیں بیان کرنی، اب آپ بھی اپنے فضائل بیان کریں۔ بات ذہن میں ہے نا کہ جس کی فضیلتیں زیادہ، نانا کی اس سے محبت بھی زیادہ۔ حسین بیٹا اب آپ اپنی فضیلت بیان کریں۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے آقا وہ دل کتنا خوبصورت اور نورانی ماحول اور منظر ہوگا وہ کہ رسول خدا اور آقا امیر اور آقا حضرت حسین تشریف فرما ہے۔ نانا کی گود کو ممبر بنایا آقا حسین نے اور اپنی فضیلت کا پہلا جملہ کہا، نانا بابا سے فقط یہ پوچھئے جتنی فضیلتیں انہوں نے اپنی بیان کی ہیں، کیا یہ فضیلتیں ان کے بابا کی ہیں یا میرے بابا کی ہیں؟ اللہ اکبر۔ نانا بابا سے یہ پوچھئے، فضیلتیں میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے بابا سے یہ پوچھیں جو فضائل آپ نے پڑھے ہیں کیا یہ آپ کے بابا کے ہیں یا میرے بابا کے ہیں؟ امیر مسکرائے، رسول خدا مسکرائے، فرمایا حسین یہ تو آپ کے بابا کی فضیلتیں ہیں، یہ تو آپ کے بابا کی فضیلتیں ہیں۔ آقا حسین مسکرا کے فرماتے ہیں پھر مجھے نانا کہنے دیجیے، اللہ نے جیسا بابا مجھے عطا کیا ہے ایسا بابا میرے بابا کو بھی نہیں ملا۔ ہماری جانیں اور عزتیں قربان ہیں حضرت ابو طالب کی نالین مبارک میں، ہماری عزتیں قربان، ہمارا ایمان قربان ایمان ابو طالب پہ۔ میں گستاخی سمجھتا ہوں ممبر سے ایمان ابو طالب کو زیر بحث لانا۔ بھائی ایمان ابو طالب کی بات نہ کرو، عرفان ابو طالب کی بات کرو۔ تم بات کرتے ہو ابو طالب مومن تھے یا نہیں، ایمان لائے یا نہیں، ہم کہتے ہیں جو بندہ ابو طالب کی ذات پہ ایمان نہیں رکھتا اس کے ایمان کی بات کرو، یہ مومن ہے یا نہیں؟ سنو گے ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ جملہ آگے آپ تو سنیے، کسے کہا جاتا ہے ابو طالب؟ اللہ اکبر، وہ سایہ جس کے سائے میں، وہ شجر جس کے سائے میں رسالت اور امامت پروان چڑھے، اس شجر کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی گود کا پالا ہوا ایک سید الانبیاء ہے، ایک سید الاولیاء ہے۔
اسے کہا جاتا ہے ابو طالب، جس کی گود کا پالا ہوا ایک سید الانبیاء، ایک سید الاولیاء ہے، ایک رحمت للعالمین ہے، ایک وسیع مصطفیٰ ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، جس کی گود کا پالا ہوا ایک محمد رسول اللہ بنے، ایک علی ولی اللہ بنے، ایسی گود کے مالک کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ایمان اور اسلام جس کی گود میں پرورش پاتا رہا، اس گود کے مالک کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ہماری عزت قربان حضرت ابو طالب کی عزت پہ، حضرت کی جان مبارک پہ۔ فرمایا بابا جیسے بابا خدا نے مجھے عطا کیا ہے ایسا بابا آپ کو نہیں ملا۔ پھر فرمایا بابا جان آپ نے فضیلتیں بیان کی، میری دوسری فضیلت یہ ہے کہ جیسی ماں خدا نے مجھے عطا کی ایسی ماں آپ کو بھی نہیں ملی۔ ہماری عزت قربان حضرت فاطمہ بنت اسد پہ، حضرت فاطمہ بنت اسد پہ۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو رسول خدا رو رہے تھے اور فرما رہے تھے آج مصطفیٰ یہ محسوس کر رہا ہے کہ واقعاً ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے۔ اور فرمایا میں رسول خدا اپنی ابا سے اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد کو کفن پہناؤں گا۔ ہماری جانے قربان، مگر جو مقام سیدۃ النساء العالمین کا ہے، جو شافیہ روض جدا دختر رسول خدا حضرت فاطمہ زہرا کا مقام ہے، کائنات میں کسی اور مصور کا یہ مقام نہیں ہے۔ فرمایا بابا آپ نے فضیلتیں بیان کی، میری تیسری فضیلت یہ ہے جیسا نانا مجھے خدا نے عطا کیا ہے ایسا نانا آپ کو نہیں ملا۔ روایت کہتی ہے پیغمبر بھی مسکرا رہے ہیں، آقا امیر بھی مسکرا رہے ہیں، پیغمبر نے حسین آقا کو سینے سے لگایا اور فرمایا ہاں حسین تیرا شرف بہت بلند ہے، تیری فضیلت بہت بلند ہے۔ دنیا حسین ابن علی کے وقار کو سمجھ نہیں سکی، لوگوں نے آقا حسین ابن علی کے مقام کو نہیں سمجھا۔ کاش کہ دنیا عظمت حسین کو سمجھ لیتی۔ کربلا کی زمین پہ رسول کے اس بیٹے کو پیاسا نہ مارا۔ شب عاشور یہاں ہم سکون سے بیٹھے مگر 61 ہجری شب عاشور، جس ماں کی گود میں آج علی اصغر ہے، کل کی رات ماں کی گود اجڑ جائے گی۔ آج جو اپنے قاسم کو تیار کر رہی ہے، بیٹا کل حسین کے بیٹے نہ جائیں، پہلے میں تیرا لاشا دیکھنا چاہتا۔ کسی خیمے میں ایک ماں اپنے اون محمد کو بٹھا کے کہہ رہی تھی تم میرے حسین کا صدقہ ہو اون محمد، کل اکبر کی شہادت سے پہلے تمہیں میدان میں جانا ہوگا۔ ایک ماں خیمے میں بیٹھ کے یہ کہہ رہی تھی اصغر تو چھوٹا ہے، اصغر کل اکبر بھی میدان میں جائیں گے، قاسم بھی جائیں گے، ہر بی بی اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کرے گی، میرے پاس تو کچھ نہیں، میری 4 سال کی بچی ہے، چھوٹی ہے، اصغر تو چھوٹا ہے، میں کسے قربان کروں گی۔ روایت کہتی ہے آقا حسین جب بی بی رباب کے خیمے سے قریب سے گزر رہے تھے، یہ جملے سنے، خیمے میں داخل ہو کے فرمایا رباب تیری قربانی کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، تیری 4 سال کی بچے بازاروں درباروں میں تماچے کھاتی رہی، رباب تیرے اصغر کو ایسے مارا جائے گا جیسے قیامت تک کسی اور کو نہیں مارا جائے گا۔ مولا میرا اصغر قربان ہو جائے گا۔ عزادارو علم حضرت عباس میرے سامنے ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس جری کا تھوڑا سا تذکرہ کروں۔ باب الحوائج کہا جاتا ہے، آپ روتے آئیے گا، آپ گریہ کرتے آئیے گا، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، آہستہ آہستہ آگے بات بڑھاؤں گا۔ باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ مولا رضا سے پوچھا گیا مولا حضرت عباس کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے گریہ کیا۔ باب الحوائج یعنی وہ دروازہ جس پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ مولا حضرت عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ آقا نے گریہ کیا اور فرمایا چونکہ کربلا میں ہمارے چچا عباس کی اپنی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی تھی،
عباس چاہتے تھے خیموں تک پانی پہنچ جائے مگر پانی نہ پہنچا۔ غازی یہ چاہتے تھے حسین آقا کے بچے محفوظ رہیں مگر سکینہ تماچے کھاتی رہی۔ آقا کی اپنی کوئی حاجت کربلا میں پوری نہیں ہوئی، خدا نے عباس آقا کو حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ بنا دیا۔ خدا کی قسم میرے بزرگ تائید کریں گے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہن جب پریشان ہوتی ہے نا، بھائی پریشان ہے، بہن پریشان ہو جاتی ہے بھائی کو دیکھ کے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہنیں علم کے سائے میں آ جاتی ہیں، سر سے دوپٹہ اتار کے علم کے ساتھ باندھ دیتی ہیں، غازی مولا میرے بھیا کی خیر ہو، مولا میرے بھائی کی خیر ہو، غازی میرے بھائی کی خیر ہو، بہنیں دعائیں مانگتی ہیں، رو رو کے کہتی ہیں مولا مولا آپ کے علم کے سائے میں آ گئی ہیں، مولا ہمارے بھائی کی خیر ہو۔ عزادارو آج کی بہن کو کتنا مان ہے غازی کے علم پہ، سنو گے جو رونے کے لیے آئے مائیں بہنیں، کتنا مان ہے بہن کو آج غازی کے علم پہ، اللہ جانے غازی کی بہنوں کو کتنا مان تھا عباس کے بازوؤں پہ، حجرکم اللہ عزادارو کتنا مان تھا غازی کی بہنوں کو اپنے عباس پہ۔ غازی کو باب الحبائش کہتے ہیں عزادارو، روایت اور واقعات بہت سارے ہیں، واقعات ایک واقعہ سنیے، وادی السلام میں خدا آپ کو نجف میں لے جائے، وہاں یہ واقعہ تحریر ہے، وہاں پہ کتاب ہے جو وہاں کے معجزات اور واقعات کو لکھا جاتا ہے، وہاں پہ پنجاب کا کوئی قافلہ ہے، کوئی پرانے بات نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، پنجاب سے قافلہ گیا زیارت کے لیے، بس یہاں سے روانہ ہوئی، چلے گئے، رستے میں آپ جانتے ہیں رات میں چیک پوسٹیں کافی ہیں، جگہ جگہ پہ چیکنگ کی جاتی ہے، بچہ تھا ایک ماں کے ساتھ، ایک ہی بیٹا تھا اس کا، بڑی مرادوں کے بعد منتوں کے بعد اسے بیٹا ملا، اور وہ منت پوری کرنے کے لیے کربلا جا رہی تھی۔ جب سپاہیوں نے، وہ بڑے اچھے اخلاق والے سپاہی ہوتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے جب دیکھا نا کہ بیٹا سو جاتا ہے، ماں اٹھاتی ہے، نیچے آتی ہے، پھر بیٹھتی ہے، پھر جگہ جگہ پہ روکا جاتا ہے، کسی سپاہی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو یہاں لیٹا رہنے دیں، آپ نیچے آ جائیں، ہم گاڑی کو چیکنگ کر لیں گے، خواتین سے چیکنگ کریں۔ ماں نے بیٹے کو وہاں گاڑی میں سلا دیا، چیکنگ کے لیے آئے، چلے گئے، پھر آئے گئے، بیٹا سو رہا ہے، ماں یہ سمجھ رہی تھی بیٹا سو رہا ہے۔ جب یہ قافلہ نجف میں پہنچا، ماں نے بیٹے کو ہلایا، اٹھو بیٹا، بیٹا اٹھو، میرا لال اٹھو، مگر بیٹے کا بدن بے جان ہو چکا تھا، بیٹے کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب ماں نے بیٹے کی میت کو دیکھا، اب اندازہ کر سکتے ہیں ماں کے خیالات میں بھی نہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا تڑپ گئی، میرا بیٹا ایک ہی تھا، کربلا زیارت کے لیے لائی تھی، منت کی پورے ہونے کے لیے لائی تھی، میرا بیٹا مر گیا۔ لوگوں نے سمجھایا، مختصر بیٹے کو اٹھایا، نجف لایا گیا، غسل کفن اور وادی السلام میں سے دفن کر دیا گیا۔ اب یہ ماں ہے، ماں کے دل سے کبھی حالت پوچھئے، یہ ماں ہے، اب یہ روزے پہ نہیں گئی مولا علی، کہتی ہے نہیں جاتی میں امیر کے پاس، نہیں جاتی، ایک بیٹا تھا وہ لائی ہوں، انہوں نے وہ بھی لے لی ہے، نہیں جاؤں گی، نہیں گئی۔ یہ قافلہ کہتا رہا جاؤ مولا سے طلب کرو، جا کے مانگو، آئندہ تجھے نسل دیں گے، نہیں گئی۔ کربلا پہنچ جائے، قافلہ یہ 10 دن رکا وہاں پہ، آخری دن تھا، یہ نہیں گئی کربلا میں، نہ غازی کے روزے پہ نہ حسین کے روزے، نہیں جاتی، میرا ایک بیٹا تھا انہوں نے لے لیا، کیا میں بیٹا مارنے کے لیے مرنے کے لیے یہاں لائی تھی؟ عجیب عجیب باتیں ماں کا خیال تھا نا، اس کے جذبات تھے۔ اسی نے مل کے اسے قافلے والوں نے آخری دن سمجھایا، اب ہم واپس جا رہے ہیں ملک، ایک مرتبہ تو چلی جاؤ آقا حسین کے روزے پہ، کہا نہیں جاؤں گی، اچھا نہیں جاتی تو پھر ایک بار غازی کے روزے پہ تو چلی جاؤ، عباس مولا کے روزے پہ تو چلی جاؤ۔ لوگوں نے اصرار کیا اور اسے زبردستی سرکار عباس کے روزے پہ سے لے آئے۔ اب ماں کے دل کی کیفیت کو میں لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا، جیسے ہی اس کی نظر غازی مولا کی قبر میں پڑی، تڑپ کے دور سے پکار کے کہہ دیا عباس یہ کیسا انصاف ہے، میرا بیٹا لے لیا آپ نے، عباس یہ کیسا انصاف ہے، میرا بیٹا آپ نے لے لیا، میں ناراض ہوں آپ سے،
غازی مولا میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ آپ نے لے لیا، یہ رو رہی ہے، خواتین اسے رب دیکھ رہی ہیں، یہ عجیب حالت ہے، گریہ کر رہی ہے، میں دری کے پاس نہیں آؤں گی جب تک میرا بیٹا نہیں آئے گا، غازی میرا بیٹا دو، عباس میرا بیٹا دو، مولا میرا بیٹا دو، یہ رو رو کے کہہ رہی ہے۔ ابھی یہ چیخیں مار رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، کسی چھوٹے سے بچے نے اس کا دامن ہلایا، اماں تو کہاں چلی گئی تھی؟ ماں تو مجھے کہاں چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ جب ماں نے پلٹ کے دیکھا، میرا بچہ، میرا لال، میرا بیٹا، ماں یہ کہتی ہے میں نے یہ سمجھا کہ شاید میری حالت یہ ہے، مجھے بیٹا دکھائی دے رہا ہے، تیزی سے اس کے ہاتھ ہلائے، اس کے جسم کو دیکھا، اس کے سر کو دیکھا، میرا بیٹا سلامت، بیٹا تو کہاں چلا گیا؟ جب بیویوں نے، ساروں نے دیکھا، اچانک اس کا بیٹا واپس آ گیا، وہ بیٹا جسے وادی السلام میں دفن کر کے مائی تھی، وہ بیٹا عباس کے روضے میں اس کے دامن سے لپٹ گیا، عباس نے بیٹا لٹا دیا، عباس مولا نے اسے بیٹا واپس کر دیا۔ عزادارو سنو گے، اب تاریخ یہ کہتی ہے، یہ مائیں چیخیں مار رہی ہے، بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ ماں سے لپٹ کے کہتے ہیں اماں ایک لحظے کے لیے خاموش ہو، ماں میری بات سن، ماں جب تم مجھے ایک تاریخ جگہ پہ چھوڑ آئے تھے تو تو گریہ کر رہی تھی، تیرے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، اماں تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑا سوار آیا، اس نے میری قبر کو کھولا اور اس نے مجھے باہر نکالا اور مجھے کہا میرے ساتھ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا، اماں میں اس کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہوا، اماں یہ باہر رونے کے باہر اس نے مجھے اتارا اور مجھے اتار کے کہا جاؤ تمہاری ماں سامنے رو رہی ہے، لپٹ جاؤ ماں سے۔ جب میں چلنے لگا تو مجھے اماں اس نے کہا اپنی ماں سے ضرور کہنا غازی یہ کہہ رہے تھے ہم سے ناراض نہ ہوا کرو۔ ہماری دعائیں جب قبول نہیں ہوتی ہم شکوے شروع کر دیتے، مولا یہ نہیں دے رہے، آقا نہیں دے رہے، فرمایا ہم پہ شکوہ نہ کیا کرو، ہم تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ عزادارو یہ وہ غازی ہے جس نے اوروں کے بچے لٹا دیے مگر حسین کا عسکر واپس نہ آیا۔ روایت کہتی آقا آپ نے گریہ کیا، آپ کی آنکھیں نم ہیں، بس شہادت کے دو جملے سنیے۔ آقا عباس روایت کہتی ہے اجازت لی، خیمے سے رخصت ہوئے، ودا ہوئے، آپ سنتے رہتے ہیں مولا کو کیسے اجازت ملی۔ 4 سال کی بچی نے سفارش کی، بابا میرا عسکر پیاسا ہے، بابا میرے بھائی کے لب سوکھ چکے ہیں، چچا کو بھیجے نہ فرات سے پانی بھر کے لے آئے۔ عجب نہیں آقا نے کہا ہو، مجھے نہیں معلوم روایت کے جملے ہیں یا نہیں، میری نظر سے نہیں گزرے مگر میرا دل کہتا ہے شاید مولا نے کہا ہو سکینہ تیرا ابھی چھوٹا ہے، میرا 34 سالہ جوان ہے، ایسا نہ ہو تیرے کو پانی بھی نہ ملے اور میرا عباس بھی فرات کے کنارے رہ جائے۔ بابا چچا کو جانے دی، فرمایا عباس جاؤ، جنگ کی اجازت نہیں، پانی لے کے آؤ۔ فرمایا عباس اس سے ضرور اجازت لے کے جانا جسے تیرے بازوؤں پہ بڑی مان ہے۔ شہزادی کے خیمے کے باہر آئے، آقا زادی جانا چاہتا ہوں اجازت دو۔ اب روایت کہتی ہے حضرت عباس خیمے کے باہر کھڑے ہیں، فرمایا فضا جاؤ نا خیموں سے بیویوں کو بلا لے آؤ میرے خیمے میں۔ تاریخ کہتی ہے ساری بیویاں حضرت زینب کے خیمے میں اکٹھی ہوئی، علی کی بیٹی رو رہی ہے اور رو کے فرما رہی ہے بیویوں اب میں تمہارے پردوں کی ضامن نہیں، بیویوں میں اب تمہارے پردوں کی ضامن نہیں ہوں، میری چادر کا محافظ غازی اب جا رہا ہے۔ صاحبان مقاطع لکھتے ہیں، صحیفہ عباس کے جملے ہیں، صاحب کتاب نے لکھا عباس جب رخصت ہوئے ہر بی بی پکار کے کہہ رہی تھی واہ حجابہ، ہائے ہو ہمارا پردہ، ہائے ہو ہمارا پردہ، ہر بی بی کہہ رہی تھی واہ غربتہ، واہ محمدہ، واہ علی۔ آیت اللہ خوئی بزرگ عالم دین ہیں، جب یہ آقا آپ نے ساری رات گریہ کرنا ہے اس لیے میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دے رہا، آپ صبح بہاتے آئیے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔
آیت اللہ خوئی جب حضرت عباس کے روضے پہ آتے تھے، جب قبر کے قریب آتے تھے تو عجیب سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے تجھ پہ سلام ہو۔ ہاں عزادارو، جب تک غازی زندہ رہے عالیہ کا پردہ سلامت رہا۔ دوسرا جملہ فرماتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے علی کے لال حسین کی جوانی عباس تجھ پہ سلام ہو۔ آزادار واقعاً عباس حسین آقا کی جوانی تھے، جب عباس زین سے زمین آئے تو فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا تیسرا جملہ کہتے تھے، السلام علیکہ یا سقائے سکینہ، سکینہ کی آس عباس تجھ پہ سلام ہو۔ جوانوں کبھی غور کرنا مولا عباس کی وفاؤں پہ، خدا کی قسم مرشد غازی کی وفائیں آج بھی سلامت ہیں۔ ہمارے ہاں تعزیہ برآمد ہوتا ہے، علم عباس ساتھ ساتھ ہوتا ہے، شبیہ ذوالجناح برآمد کی جاتی ہے، علم عباس ساتھ ساتھ ہے، تابوت شہزادہ علی اکبر برآمد ہوتا ہے، علم عباس ساتھ ساتھ ہے، شہزادہ علو محمد کے تابوت برآمد ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ علم غازی کا ہے۔ ہر شہید کے جنازے کے ساتھ، ہر شہید کے تابوت کی شبی کے ساتھ غازی کا علم ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم وفائیں تو دیکھیں عباس کی، آج بھی حسین کے بچوں کے تابوتوں کی شبی کے ساتھ ساتھ پرچم عباس ہے، مگر جب مولا عباس کی شہادت پڑی جاتی ہے تو تنہا عباس کا پرچم آتا ہے۔ یہ وفا ہے غازی کی۔ علم کیسے بنایا جاتا ہے؟ چند کپڑے، چادریں اور ایک مشق لٹکایا جاتا ہے، السلام علیکہ یا سقائے سکینہ۔ آج علم کے درمیان مشق سکینہ کو لگا کے بتایا جاتا ہے عباس تو ہی تو بچوں کی پیاس کی آس تھا۔ اب روایت کہتے ہیں غازی فوج اشقیاء کو چیرتے ہوئے علی امیر کا شیر بیٹا تھا، بہادری سے جنگ نہیں کی، بہادری سے شجاعت سے عبور کرتے ہوئے لشکر کو فرات کے کنارے پہ پہنچ جائے۔ عجیب جملہ ایک وائے ذاکر نے کہا ہے، غازی مولا نے جب پانی مشق میں بھرا تو آقا کے ہاتھ گیلے ہو گئے پانی سے۔ یہ روایت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، مقتل کے جملے نہیں ہیں، ایک ذاکر پڑھ رہے تھے، غازی کے جب ہاتھ گیلے ہوئے عجب نہیں غازی نے کہا ہو، وفاؤں کا تقاضا یہ ہے کہ جب حسین کے بچے پیاسے ہیں تو میرے بدن نے پانی کو کیوں مس کیا ہے؟ غازی نے اپنے بازو ہی کربلا میں قربان کر دیا۔ یہ روایت نہیں ہے، ایک جذبات ہے۔ روایت ہے دیا حضرت نے مشق سکینہ کو پانی سے پر کیا، اب خیموں کی طرف غازی بڑھے۔ صاحبان مکہ لکھتے ہیں غازی اپنے گھوڑے کو لے کے خیام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ادھر سے اعلان ہوا اگر پانی خیام تک پہنچا تو جیتی جنگ ہار جائیں گے۔ اب روایت کہتی ہے لوگوں نے تیر برسانا شروع کیے، جھاڑیاں تھی دائیں بائیں۔ روایت کہتی ہے ایک ظالم نے چھپ کے غازی کے بازو پہ وار کیا، آقا کا ایک بازو قلم ہوا، دوسرے بازو پہ وار کیا، مولا کا دوسرا بازو قلم ہوا۔ عزادارے میں کہتا ہوں غازی کے بازو قلم نہیں ہوئے، علی کی بیٹیوں کی سر سے ردائیں چھن رہی ہے۔ آج رکم اللہ عزادارو حضرت کے بازو قلم ہوئے۔ ایک ذاکر حضرت عباس کے مصائب پڑھا کرتے تھے۔ میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا عزادارو، آپ کو رلانا چاہتا ہوں، آپ کا گریہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے آنسو آنے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا زور زور سے گریہ کرو، مگر عباس مولا کی غربت میں آنسو ضرور بہانا۔ وہ حضرت عباس کے مصائب پڑھ کے گھر میں آئے، سو گئے، عالم خواب میں حضرت زہرا کو دیکھا، فرمایا تو میرے بیٹے کی مصیبت بیان نہیں کرتا۔ بی بی کون سے بیٹے؟ کہا میرے عباس کی مصیبت بیان نہیں کرتا۔ تڑپ کے خواب میں کہتا بی بی ابھی شہادت پڑھ کے ہوں، ساری مصیبت بیان کی ہے۔ تو بی بی نے کہا مجھے انصاف سے بتا، اگر کوئی بلندی سے زمین پہ آنا چاہے تو کیسے آئے گا؟
کس کا سہارا لے گا؟ وہ آنکھیں رو کے کہتا ہے بی بی جب بلندی سے زمین پہ آ جائے تو ہاتھوں کا سہارا لیا جاتا ہے، ہاتھوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو بی بی نے کہا میرے عزاداروں کو، میرے غازی کے عزاداروں کو بتایا کرنا، جب عباس زین فرس سے زمین پہ آئے، بلندی سے زمین پہ، اس وقت میرے غازی کے بازو کٹ چکے تھے۔ روایت سے جملے ایک ظالم نے گرز مارا، غازی کے سر پہ گرز کا لگنا تھا، عباس زین سے زمین پہ آئے۔ عزادار روایت کہتی ہے گرز اتنا سخت لگا عباس کے سر پہ، آقا کا سر یوں کھلا جیسے قاری قرآن قرآن کو کھولتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضرت عباس کا سر نیزے پہ نہیں رکتا تھا، سر کو نیزے پہ لٹکایا جاتا تھا، سر گر جاتا تھا، سر کو رکھا جاتا تھا۔ اپنی اپنی توجیحات کی جاتی ہے، مگر مقتل کے جملے ہیں غازی مولا کا سر نیزے کی انی پہ کیوں نہیں رکتا تھا؟ گرز لگنے سے غازی کا سر اتنا زخمی ہو چکا تھا، عباس کا سر اس قابل ہی نہیں رہا کہ نیزے پہ سوار ہو سکے۔ آج میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا گرز کی، گرز ایک کون سا انڈے کی شیپ کی ایک بنی ہوئی چیز ہے جس کے چاروں اطراف میں بہت سارے سخت لوہے کے کیل نماز بنے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جب مولا کے سر پہ وہ گرز لگا ہوگا، آواز دی یا مولائی یا عبد اللہ، آقا حسین نوکر کا آخری سلام ہو۔ عزادار جب آخری سلام کیا نا، ادھر حسین آقا دوڑے، زمین پہ گر گئے، پھر اٹھے، پھر گر گئے۔ روایت کہتے کمر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا الان ان کا سزا ظہری، غازی تیرے زمین پہ آنے سے تیرے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عزادارو جس کی کمر ٹوٹ جائے وہ چل نہیں سکتا، وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ روایت کہتی حضرت قریب آئے، عباس کا ایک بازو اٹھایا، مولا کا دوسرا دعا مانگا کرو کوئی بھائی اپنے بھائی کے لاشے کے اعضاء و جوارح اور بازو یوں نہ اٹھائے جس طرح حسین نے اپنے غازی کی میت کے ٹکڑے اٹھائے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب قریب آئے نا حضرت عباس کے، مولا کی ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں خون ہے، کربلا کی ریت ہے۔ حضرت نے آقا عباس کا سر اٹھایا، گود میں رکھا۔ آقا عباس نے کہا مولا نوکر ہوں، زندگی بھر زحمت نہیں دی، مولا اگر آج بھی میرے ہاتھ سلامت ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا۔ مولا میری آنکھ میں ایک تیر ہے، دوسری آنکھ میں ریت اور خون ہے، مولا میری آنکھ کو صاف کر دیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کا عباس مارا جائے وہ حسین کیسا ہے۔ آج رکم اللہ عزادار روایت کے جملے ہیں، آقا حسین نے اپنے ہاتھوں سے غازی کی آنکھ کو صاف کیا۔ اب نہ جانے مقتل کے جملے ہیں یا نہیں، میرا دل کہتا ہے آقا حسین نے ضرور کہا ہوگا عباس، عباس تیری حسرت تو پوری ہو گئی، عباس اب میری حسرت بھی پوری کر دے۔ مولا نوکر کو حکم کرے، فرمایا ہوگا عباس ساری زندگی مولا کا ایک بار بھائی تو کہہ دے، ایک بار بھائی تو کہہ دے۔ عزادار روایت کہتی ہے غازی انتظار میں تھے، کسی بی بی کی آواز آئی عباس تو کہہ دے تیری ماں جانے میں فاطمہ جانے۔ عزادار غازی کے لب ہلے، آواز آئی اے میرا کربلا کا غریب بھائی، اے میرا کربلا کا پیاسا بھائی، اے میرا کربلا کا بیمار اور لاچار بھائی۔ روایت کے جملے ہیں جب غازی نے بھائی کہا عجب نہیں خیمے سے صدائی ہو گئی، عباس حسین کو بھائی کہہ دیا، زینب کو بھی بہن کہہ دے، عجب نہیں غازی نے کہا ہے ہائے شام کے بازاروں میں بے مقنا چادر چانے والی بہن زینب سلام۔ آج رکم اللہ اے اس وہ بہن جس کے سر پہ ردا نہ رہی، سنو گیا دارو بس آخری جملوں پہ
روایت کہتی ہے آقا حسین نے غازی مولا کو اٹھانا چاہا، فرمایا بھیا آقا حسین اگر ممکن ہو سکے تو مجھے یہیں پہ چھوڑ جائیے، وفات تو دیکھیے، میں سکینہ کو کیا بتاؤں گا کہ پانی کیوں نہ لا سکا۔ روایت کہتی ہے مولا نے وہیں غازی کو چھوڑا، اور روایت کہتی ہے آقا نے علم اٹھایا اور خیام کی طرف بڑھنے لگے۔ عزادارو دعا مانگا کرو کسی بچے کی یوں آس نہ ٹوٹے جس طرح علی کے بچوں کی آس کربلا میں عباس کی موت سے ٹوٹی ہے۔ روایت کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کاسے اٹھائے ہوئے، برتن اٹھائے ہوئے، ابھی چچا آئیں گے پانی لائیں گے، ابھی چچا آئیں گے پانی لائیں گے۔ ایک بچی کہہ رہی تھی میں ساروں کو پانی دوں گی مگر پہلے میں اصغر کو پانی پلاؤں گی، یا میرے 6 ماہ کا بچہ بھائی پانی پی لے گا پھر ساروں کو پانی پلاؤں گی۔ عزادارو علم آ گیا مگر علمدار نہ آیا، علم آ گیا مگر غازی نہ آیا۔ روایت کہتی ہے بابا کے دامن سے لپٹ گئی، بابا میرا چچا غازی کہاں ہے، بابا میرا چچا غازی کہاں ہے۔ روایت کہتی ہے حسین خاموش ہے، آقا حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خدا کی قسم یہ پہلا موقع ہے، بچی بول رہی تھی حسین جواب نہیں دے رہے تھے، صاحبان مکیہ لکھتے حسین چلتے چلتے اس خیمے کے قریب آئے جس خیمے میں غازی رہتے تھے، اپنے ہاتھوں سے خیمے کی تنابیں کھینچ دی، خیمہ زمین پہ گرا دیا۔ ارے حسین اپنے بھائی کی موت کو منہ سے زبان سے کیسے بیان کرتے، اپنے ہاتھوں سے خیمہ زمین پہ گرایا اور سمجھا دیا اس خیمے میں رہنے والا غازی نہیں آئے گا۔ آج رکھ میرا عزادارو بس آخری جملے سنیے۔ مہدی بحر العلوم مصیبت کا بہت بڑا جملہ ہے جو اب تک نہیں رو سکے، خدا کے لیے کوشش کرنا آنکھوں میں آنسو آ جائیں، نہ جانے اگلا سال ہمیں یہ شب عاشور نصیب ہوتی ہے یا نہیں نصیب ہوتی۔ مہدی بحر العلوم قبر کو، حضرت کی قبر کو کھودا گیا، تعمیر کرنا تھی قبر کو۔ روایت تاریخ کہتی ہے جب قبر کو تعمیر کرنے کے لیے مستری نیچے قبر کی طرف اترا، تڑپ کے مستری روتا ہوا باہر آ گیا۔ مہدی بحر العلوم آپ سید زادے ہیں، عالم ربانی ہیں، علامہ مجھے یہ تو بتائیے میرے مرشد غازی کا قد کتنا تھا؟ جو رونے کے لیے آئے ہو عزادارو آج نہیں رہو گے تو کب رہو گے؟ میرے مولا غازی کا قد کتنا تھا؟ علامہ بحر العلوم نے گریہ کیا، روئے، فرمایا کاش تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا۔ روتے ہوئے فرمایا غازی اتنے قد آور تھے جب گھوڑے کی زین پہ بیٹھتے تھے تو مولا کے پاؤں زمین پہ کھچتے جاتے تھے، لائنیں کھینچتے تھے، قد آور تھے۔ غازی مولا کا قد لمبا تھا، جب گانا کے غازی قد آور تھے، غازی کا قد لمبا تھا۔ اس مصری نے اپنا سر زمین پہ مارا، علامہ آپ تو کہہ رہے غازی قد آور تھے، عباس کا قد لمبا تھا، مگر علامہ قبر تو اتنی بنی ہے جتنی چھوٹے بچے کی قبر ہوتی ہے، کیا بڑے قد آور والے کی قبر یوں ہوتی ہے؟ علامہ نے رو کے فرمایا ہائے تو نے میرے گریے میں اضافہ کر دیا۔ جب شام غریبہ حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گے، شمر نے آواز دی اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑاؤ، جس کے لاشے پہ اس کے لاشے پہ دوڑاؤ جس پہ بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو۔ فرمایا لاشے عباس پہ گھوڑے دوڑائے گے، عباس کا لاشا زمین کربلا میں آ کے شفا بن گیا۔ جتنے ٹکڑے سید سجاد کو ملے وہ قبر میں دفن کر دیے، باقی کا پاس تو زمین کربلا میں آ کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ توسل کیجئے گا آقا
ابو عبداللہ حسین ابن علی سے السلام علیک یا ابا عبداللہ غریب زہرا سلام السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام گریہ کرتے آئیے آقا پہ سلام پڑھتے آئیے السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد رسول اللہ السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین السلام علیک یا وارث فاطمہ الزہراء اے اپنا رسول اللہ اے اپنا رسول اللہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ علی یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا اپنی دعاؤں کو اپنی حاجات کو آقا ابو عبداللہ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اپنی دعاؤں کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے اپنی حاجتوں کو جو مولا سے مانگنا چاہتے ہیں اپنے ذہن میں رکھیے اور ساتھ پڑھتے آئیے یا حجت اللہ ادا خلق یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ہاتھوں کو بلند کریے گا پڑھیے گا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ دعاؤں کو ذہنوں میں رکھیے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ آقا صاحب الزمان کی بارگاہ میں کہیے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ بار الہ آقا ابو عبداللہ کے صدقہ سے حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما الہی اس فرش عذاب ہے آسمان کے سائے میں بار الہ تیرے حسین کو رونے کے لیے یہاں پہ جمع ہے اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کے اپنی نیندوں کو چھوڑ کے زہرا کے غریب لال کو رونے کے لیے آئے ہیں میرا اللہ تیرے حضور ہاتھوں کو بلند کر کے آقا ابو عبداللہ کے صدقہ سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما الہی ہماری سب سے پہلی دعا حسین کے لال مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما سنو گے عزادارو روایت کے جملے جب آقا صاحب الزمان کا ظہور ہوگا اپنے بابا کی قبر پہ آ جائیں گے آپ کربلا سن کے روتے ہیں روایت کے جملے ہر روز مہدی اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھتے ہیں آیت اللہ اس واقعے کو نقل کرنے والے سارے لوگ تقریباً زندہ ہیں تائید ان سے لی جا سکتی ہے ایران کی ایک فاضل شخصیت و اس وقت دنیا تشیع میں سب سے بڑی علمی شخصیت آیت اللہ وحید خراسانی مولانا ولادت علی رضوی صاحب بھی انہی کے شاگردوں میں سے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی یہ اپنے درس خارج میں یہ میں نے واقعہ آیت اللہ عقیل غربی کی زبان سے سنا ہے جید عالم دین ہے بات ذہن میں رہے ہم کربلا سن کے روتے ہیں خدا کی قسم کوئی کربلا دیکھ لے
آیت اللہ وحید نے محرم سے پہلے اپنے اندر سے خارج میں یہ جملے کہے، میرے پاس ایک عمل ایسا ہے جس عمل کو بجا لاؤ گے تو تم اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھ لو گے۔ پھر علامہ نے آیت اللہ نے گریہ کیا اور فرمایا خدا کی قسم کربلا کا ہر منظر دیکھنا مشکل ہے، لیکن حسین کا خیموں سے جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ کس طرح بیویوں نے حسین آقا کو ودا کیا یہ دیکھنا مشکل ہے۔ درس ختم ہوا، ایک انڈیا کے اسٹوڈنٹ طالب علم تھے، آقا عقیل فضل بھی فرماتے ہیں کہ وہ آقا کے پاس چلے گئے، مجھے وہ عمل بتائیں وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ استاد نے منع کیا، تم نہیں برداشت کر سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے کربلا، نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے عمل بتائیے۔ عمل لے کے آگے آقا عقیل کرتے ہیں وہ ہمارے دوست تھے، مگر جس دن انہوں نے اس عمل کو انجام دیا وہ دن اور ایک ہفتہ گزر گیا، کسی نے انہیں کلاس میں نہیں دیکھا، کہیں بھی انہیں حرم میں بھی معصومہ میں بھی انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں میں جستجو کرنے کے لیے حیرت ہوئی وہ کیوں نہیں آ رہے، میں ان کے گھر چلا گیا۔ آقا عقیل گھر بھی کہتے ہیں جب میں اس کے گھر میں گیا تو میں داخل ہوا اس کمرے میں جس کمرے میں وہ ہمارا دوست تھا، اس کا جسامت اس کی وزنی تھی، مگر جب میں نے اسے دیکھا تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ گریہ کر رہے تھے اور رو رو کے فرما رہے تھے ہائے کربلا کا غریب حسین، ہائے کربلا کا پیاسا حسین، ہائے سکینہ کا بابا حسین۔ کہتے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ان کے بدن پہ گوشت نہیں رہا، ہڈیاں ہی ہڈیاں بدن پہ نظر آ رہی تھی۔ یہ کہتے میں نے آگے بڑھ کے سوال کیا یہ کیا حالت آپ کی ہوگی، ایک ہفتے میں آپ کی یہ حالت ہوگی؟ کہتے انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے بار بار اصرار کیا، میں نے کہا میں آپ کا دوست عقیل ہوں، کوئی تو جواب دیں، تو کہتے ہیں انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، خدا کی قسم استاد نے کہا تھا کہ آقا حسین کا خیموں سے نکلتے ہوئے دیکھنا یہ منظر دیکھنا مشکل ہے، خدا کی قسم وہ منظر بڑا مشکل ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب حسین زین فرش پہ تھے، حسین جب زمین پہ آئے تو بڑی دیر تک حسین آقا نہ زین پہ تھے نہ حسین زمین پہ تھے۔ یہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے عمل کے بعد دیکھا ہے، بڑی دیر تک زہرا کے لال کا لاشا نیزوں پہ سوار رہا، سینوں پہ حسین معلق رہے۔ یہ کہتے ہیں پھر 2 یا 3 دن وہ زندہ رہے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب اندازہ کر سکتے ہو جس مہدی کو ہر روز کربلا دکھائی جاتی ہے، جو مہدی ہر روز شام غریبہ کا منظر دیکھتے ہیں، وہ مہدی خون تو بہا رہے ہیں پردے غیب۔ میرا اللہ ہمیں امام مہدی کے اوان و انصار میں شامل کر، میرا اللہ اس شب کے صدقے سے جو امام کی معرفت کی شب ہے، میرا اللہ ہمیں امام مہدی کی معرفت عطا کر۔ دعا مل کے پڑھ دیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا۔ ایسے امام بارگاہ کے در و دیوار کل جب امام کا ظہور ہو تو ہماری گواہی ضرور دینا۔ اس فرش ادا پہ شاہ شب عاشور بیٹھ کے اپنے مہدی کو یاد کر رہے ہیں، اگر ہم زندہ ہوں تو الہ العالمین ہمیں امام مہدی سے متصل فرما، اگر ہم دنیا سے چلے جائیں در و دیوار ہمارے مولا سے ضرور کہنا، وہ آپ کے دیدار کا شوق رکھتا تھا مگر آغوش موت میں چلا گیا۔ ہماری سفارش ہے امام بارگاہ مولا کی خدمت میں کرنا، مولا قبر سے اٹھا کے اپنے چہرے کی زیارت عطا کریے، ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا
وتمتعه فيها طويلا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا یا حسین یا حسین یا حسین علی لعنت اللہ علی